السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پھر ایک بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ وار بات چیت بعنوان بات عظمت اور عصمت کی۔ آج اس سلسلے کی 7ویں کڑی پیش خدمت ہے۔ دوستو، بات چل رہی تھی محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرعام فرمایا زبان درفشاں سے، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے۔ صرف اس لیے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی اور دنیا کا ہر ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بلکہ بات کچھ اور تھی، وہی نا عظمت اور عصمت کی بات۔ آئیے دیکھ لیں گے تاریخ کے آئینے سے، تاریخ، حالات اور واقعات کے ساتھ محو گردش ہے۔ تاریخ رک کر، ارے وہاں لوگ جمع ہیں۔ واقعات، جی ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ حالات، کیوں نہ ہم تینوں ادھر ہی چلے جاتے ہیں اور ملاحظہ کریں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اس طرح ایک دوسرے کی میت میں یہ تینوں دوست آگے بڑھ رہے ہیں۔ احکام الہی نازل ہوئے ہیں اور لوگ جوگ در جوگ آ کر اس آیت قرآنی کو سن کر یاد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اس اہم آیت کے نزول کے متعلق بتاتے ہیں۔ گویا لوگ من جملہ آیت مبارکہ سن کر پھونک پھونک کے چلتے ہیں اور نبی حضرت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارتے وقت انتہائی احتیاط برتنے کا عزم کر لیتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ قرآن مجید کی 24ویں سورہ مبارکہ سورہ نور کی 63ویں آیت کریمہ تھی۔ لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ترجمہ، نہ پکارو اس طرح رسول کو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ بالکل اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے ہی مومنوں نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہنا چھوڑ دیا اور اب سبھی مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے۔ اس واقعے کے بعد کے حالات آئے خود ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زبانی سنتے ہیں۔ جناب طاہرہ فرماتی ہیں، بعد نزول این آیت مبارکہ ہمت نہ ہوئی مجھ میں کہ پکاروں اپنے رفیق و شفیق والد بزرگوار کو، شافع روز جزا کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یا ابتا، اے میرے بابا جان کہہ کر۔ اسی احتیاط کو ملحوظ نظر رکھ کر میں حاضر ہوئی ان کی عالی خدمت میں، تو یک لخت کہنے لگی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس کیا تھا کہ ایک دو بار میں نے اپنایا یہ طریقہ کار تو بانپ لیا میں نے کہ میرا اس طرح کا طرز ندا اختیار کرنا ناگوار ہوتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا کہ ناراضگی کی حالت میں رخ موڑ لیا میرے ابا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور تیسری بار مجھ سے روبرو ہو کر فرمایا، جان پدر، یہ آیت تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، تو مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ پھر فرمایا محبت برے لہجے میں، سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، میری لخت جگر فاطمہ، تو مجھے بابا جان ہی کہو، کیونکہ اس سے میرا دل زندہ ہوتا ہے اور خدا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو، بات سامنے آئی کہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارک زبان سے بابا جان سننا پیغمبر برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون فراہم کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح فصل بہار میں باد صبا سے گلہائے نازک کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے۔ سمٹ کے رہ گئی رفعت افلاک اس دم، سمٹ کے رہ گئی رفعت افلاک اس دم، نبی کھڑے ہوئے تعظیم فاطمہ کے لیے۔ دوستو، ملتے ہیں اسی سلسلے کی اگلی کڑی میں۔ اللہ حافظ۔